بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان شروع کریں گے۔ یہ کلمہ آیت نمبر 10 میں مذکور ہے، جس کا معنی ہے دھواں، اور قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے اس آیت طیبہ میں، اسی نسبت سے اس کا نام الدخان ہے۔ اس سورہ پاک کے 3 رکوع ہیں، 57 یا 59 آیتیں ہیں، 346 کلمات اور 1431 حروف شامل ہیں۔ یہ سورہ پاک بھی باقی جتنی صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کی طرح یہی اس کا شان نزول اور زمانہ نزول ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ کفار کے عناد اور اسلام سے ان کی عداوت جب حد سے بڑھنے لگی اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے جرم میں فقراء اور مساکین پر ظلم و تشدد شروع کر دیا، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی الہی ان کو عہد یوسفی کے قید کی طرح کے قید میں مبتلا کر دے۔ ایک بڑا سخت قید اس وقت آیا، حتیٰ کہ کوئی شے کھانے پینے کی نہ رہی، حتیٰ کہ وہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ مردار کھانے تک آ گئے۔ پھر حضور کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے اور آ کے معافی مانگی اور کہا کہ ایک دفعہ دعا کریں، ہم ایمان لے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قید کو ٹال دے۔ پھر دروازہ رسالت پر آئے، حضور نے اپنے دست ید اللہ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے، دعا فرمائی تو قید جاتا رہا اور آسودگی اور خیر آ گئی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ وہ مضمون بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر بڑے خوبصورت انداز سے، اور قرآن عظیم کی صداقت پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا بھی یہی انداز وہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن عظیم کی تصدیق کی گئی اور توحید باری تعالیٰ پر بڑی مسکت دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، خود قرآن ہی کی قسم اٹھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اور اپنے بندوں یعنی وہ مالک، وہ رب جسے کوئی قسم اٹھانے کی احتیاج نہیں، قسمیں اٹھا کے قرآن کی تصدیق فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ والکتاب المبین، اور اس حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کلام عظیم کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا، اور لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات مراد لی گئی ہے، شب برات، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم قدس سے قرآن عظیم کو آسمان دنیا پر 15ویں شعبان کی رات کو منتقل فرمایا، اور پھر اس کے بعد نجمن نجمن آیت آیت کر کے حضور کے قلب اطہر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 23 برسوں میں قرآن عظیم مکمل نازل ہوا۔ اسی طرح قرآن عظیم کو لیلۃ القدر جو رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ قرآن عظیم آسمان دنیا پر اس دن نازل ہوا ہو جب 15 شعبان تھی، اور جس دن قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا وہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر تھی۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے قرآن عظیم کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کنا، بے شک ہماری یہ شان ہے، منذرین، کہ ہم بر وقت خبردار کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے بر وقت خبردار کیا گیا ہے لوگوں کو، تاکہ وہ گناہ سے، اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے بچ سکیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات اللہ تعالیٰ ہر اہم کام کا فیصلہ فرماتا ہے۔ شب برات کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کے آنے والے سال کے تمام امور فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، فیصلے فرماتے ہیں۔
اس سال میں کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی عزت ملنی ہے، کس پر کتنی مشکل آنی ہے، وہ سارے فیصلے ایک سال کے لیے جو آگے ہونے ہیں اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کو تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ جو شب برات ہے وہ توبہ و استغفار کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے۔ جب اللہ تمہاری تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہو تو تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہو۔ تو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات اللہ تعالیٰ ہر اہم کام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ امرم من عندنا، فرمایا ہر حکم ہماری جانب سے ہوتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ فرشتہ جو حکم لے کر آتا ہے، یا فرشتہ کسی کی جان قبض کرتا ہے، یا فرشتہ کسی میں روح ڈالتا ہے، یا فرشتہ کسی کے رزق میں آ کے برکت ڈالتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے نہیں ہوتا، فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، پورا کرنے والے فرشتے ہیں، وہ مامور ہیں، ان کو حکم دے دیا گیا ہے، وہ اللہ کے حکم پر وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کا اتنا سارا دخل ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ ہی کا حکم پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا امرم من عندنا، ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، ہم ہی کتاب و رسول بھیجنے والے ہیں، ہم ہی کتاب و رسول بھیجنے والے ہیں، ہم ہی تمام احکام بھیجنے والے ہیں۔ رحمتم من ربک، سراپا رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی بات پہ غور کریں۔ کوئی اور طاقت ایسی نہیں جو تم پر رحم کر سکے، تمہیں انعامات سے، اعزازات سے یا رزق کی برکتوں سے نواز سکے۔ جو ملتا ہے کسی کو، جو عطا ہوتا ہے وہ رب کریم کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ اس کی عنایات ہیں، یہ اس کے فضل ہیں۔ فرمایا یہ رحمتم من ربک، یہ سراپا رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وہ رب انہ هو السمیع العلیم، جو سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے۔ کون رب؟ اب آگے تشریف فرمائی، اپنی تعریف فرمائی۔ رب السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا رب، زمینوں اور آسمانوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب۔ ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی ایماندار ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اس بات پر ایمان رکھو کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کی قوت طاقت اللہ کے پاس ہے، وہ زمین و آسمان کا بھی رب ہے، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہی مارتا ہے۔ کسی کو زندگی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، کسی کو موت آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ سارے خزانے، ساری طاقتیں تمہارے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ داداؤں کا بھی رب تھا، جن کو تم آج بتوں کو پوجتے اور کہتے ہو ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجتے تھے تو ہم اس لیے بتوں کو پوجتے ہیں۔ ظالموں، ان تمہارے باپ داداؤں کا رب بھی یہی ہے، تمہارا رب بھی یہی ہے۔ ربکم، تمہارا رب بھی ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ ظالم شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، سوائے شک کے اور کچھ نہیں ہے۔ حقیقت ان کے پاس نہیں ہے، حقیقت تو رب کی ذات ہے، اور وہ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، جو وہ فرما رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، اس میں سوائے شک کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، اپنی ذات کا عرفان اور پہچان ہمیں عطا کر دے۔ فرتقب، پس اے میرے حبیب آپ انتظار کریں، یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن کا جس دن آسمان پر صاف نظر آنے والا دھواں ظاہر ہوگا، یعنی آسمان ایک دھوئیں کی شکل اختیار کر جائے گا۔ سورۃ الدخان ہے، یہ آیت نمبر 10 میں اللہ نے وہ لفظ دخان ذکر کیا۔ جس دن، اس دن کا میرے حبیب پھر انتظار کرو، اس دن اللہ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا جس دن آسمان دھوئیں کی شکل اختیار کر جائے گا، آسمان پر دھواں ظاہر ہو جائے گا، یوں لگے گا جیسے دھواں اڑتا پھر رہا ہے،
اس دن اللہ تعالیٰ انہیں یغشن ناس ہو، جو چھا جائے گا لوگوں پر، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب کا وقت ہوگا، یہ دردناک گرفت کا وقت ہوگا۔ اس وقت اللہ انہیں عذاب دے گا اور پھر انہیں بتائے گا کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اور اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے پروردگار دور کر دے ہم سے یہ عذاب، ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ایمان لانے کا فائدہ ہے، اس وقت کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت گرفت کا وقت آ جائے گا، پکڑ کا آ جائے گا، چیخ چیخ کے کہیں گے انا مومنون، ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن اس وقت کا ماننا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو عذاب کا وقت ہے، اب تو میری پکڑ اور گرفت کا وقت ہے، اب تم بچ نہیں سکتے۔ میرا پروردگار ہمیں اس وقت سے آزادی عطا کرے، اپنی پناہ نصیب فرمائے، مومنوں میں سے رکھے زندگی میں بھی، اور جب موت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔